جس طرح سے ابھی ہمارے ملک میں دلی میں جو بلاسٹ ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ شروعاتی تحقیقات میں جو نام پیش کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام. کون سے مسلمان ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے تھے؟ اور اس سے حاصل کس کا فائدہ ہوا؟ مجھے کوئی بھی سینس رکھنے والا مسلمان ہو، کوئی بھی بتائے. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے نوجوان جذباتی ہو گئے، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کفار و مشرکین کی تکالیف کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں ایسے قدم اٹھا لینا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا، ایکسٹریمزم، شدت پسندی دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایسا نہیں کہ تم تشدد کرو گے تو سامنے والا تشدد نہیں کرے گا. تم ایک کرو گے سامنے دو کرنے والے ہوں گے، تم دو کرو گے چار کی شدت اور ہو جائے گی. یہ حل نہیں ہے دنیا میں. جن نوجوانوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اگر میری بات وہ سنتے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں، کس کا بھلا کیا ہے؟ ان جماعتوں نے اس طرح کے قتل و غارت سے، اس طرح کے بلاسٹ سے کس کا بھلا کیا ہے؟ امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، ملک کا، کس کا؟ کسی کا نہیں. ناحق راستے میں چلنے والوں کی جانوں کو لینا. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. چھٹے پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلاسٹ کر لینا، کسی بھی علاقے میں جا کر کے بارود سے اڑا دیا جانا، اس کو جہاد سے تعبیر کرتے ہو؟ جہاد کی وہ جو اعلیٰ اور پاکیزہ صورت ہے اس کو مسخ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے درمیان بری شکل پیش کرنے کے لیے. میں نے تو کبھی آج تک یہ محسوس بھی نہیں کیا. عراق کے بھی بہت سارے سفر کیے. چند سالوں پہلے پوری دنیا میں IS نے اپنی دہشت پیدا کر کے رکھی تھی. کیا تھی یہ جماعت؟ کبھی بھی قریب سے دیکھنے والا اور پڑھنے والا سمجھ سکتا تھا اسلام کی بو باس بھی انہیں نہیں لگی. جو 12 سال کی 13 سال کی لڑکیوں کو عراق کی منڈیوں میں لے جا کر کے بیچتے ہوں، چھوٹی لڑکیوں کو، وہاں کے حالات ہمیں پتہ ہے، اور ان کی تربیت ایسے کرنا، پورا پیٹرول کی چوری کرنا، دنیا میں بیچنا، اور یہ قتل و غارت اور یہ جو فساد مچایا تھا، اس فساد کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے آیت کیا پڑھی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس پوری زمین پر کہیں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کیے جانے کے بعد. ارے میاں یہاں کچرا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تم خون بہانے کی بات کرتے ہو. ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار جو ہوگا، ارے شیر تو میدانوں میں لڑے جاتے ہیں، مقابلہ ہوگا تو میدانوں میں مقابلہ ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ناحق کوئی بھی راستہ چلنے والے کی جان لے لی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے. ہرگز نہیں. میں سخت مذمت کرتا ہوں ایسے تمام گتیویدیوں کا. کوئی بھی نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نقصان کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا لمبا نقصان ہوتا ہے. ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا، چند مہینوں پہلے کشمیر میں جو ہوا تھا، پہلگام میں چن چن کر کے جن لوگوں کو مار دیا گیا تھا، وہ جو سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے وہ کس کے دشمن تھے؟ کس کے دشمن تھے؟ جن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کر کے نام پوچھ کر کے مارا، وہ کس کے دشمن تھے؟ کیا اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، یا تمہارے قرآن حدیث کسی کی دشمنی کی تھی جن کو پکڑ کے مارا گیا؟ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گھومنے آئے اور اس کو مار دیا جائے؟ ان ظالم کتوں نے جن لوگوں کو مارا، اس کے بعد جو دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے دنیا میں اور دوسری جگہوں پر؟ غیر مسلموں کے پاس یہی میسج جاتا ہے کہ یہ اس طرح تنہا پا کر کہیں پہ بھی قتل کر سکتے ہیں. پورے مسلمانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا. آج جو ہوا اس کا بھی اثر وہی ہوگا جو 9/11 کے بعد ہوا تھا. آپ کو پتا ہے 2001 میں امریکہ کے اندر
جو بلڈنگیں گرا دی گئی تھی جس میں 3000 لوگ قریب مارے گئے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملے ہوئے تھے، اس کی تحقیقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد افغانستان سے ذمہ داری قبول کی ایک جماعت نے کہ اس کو ہم نے کیا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ تقریباً 11-12 سال تک اس شہر میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا جینا تنگ ہو گیا تھا، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیا کس نے، لیکن قصور بھر کون رہا؟